قیامت کا ہے سما، ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سما، خیمہ سعادت سے اٹھا دھواں، خیمہ سعادت سے اٹھا دھواں، ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سما، ڈھل گیا دن ختم لڑائی ہوئی، موت کی خاموشی ہے چھائی ہوئی، ارے چاک گریبان خدائی ہوئی، خاک بسر فاطمہ جائی ہوئی، لرزی زمیں کا پٹھا آسمان، ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سما، نور نظر راج دلارے گئے، زینب و دلگیر کے پیارے گئے، ارے شاہ کے انصار بھی مارے گئے، آس تھی جن پر وہ سہارے گئے، لوٹ لیا موت نے یہ کارواں، ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سما، خون حیدر شیر جری کا علم، ہو گیا شبیر کا سر بھی قلم، ارے خوشیاں منانے لگی فوج ستم، غم سے تباہ حال ہے اہل حرم، لٹ گئی کونین کی شہزادیاں، ارے لٹ گئی کونین کی شہزادیاں، ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سما، اون محمد نہیں اکبر نہیں، سرور و عباس دلاور نہیں، ارے ہائے کوئی مونس و یاور نہیں، خیمے نہیں مکنو چادر نہیں، دشت میں ہے آل نبی بے امان، ارے دشت میں ہے
حال نبی بے امان، ہائے قیامت کا ہے سمام، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سمام۔ ارے مادر اکبر کا جب حال ہے، دیتا ہے جب کوئی تسلی اسے، ارے کہتی ہے دل تھام کے روتے ہوئے، کھو گئے اس بن میں سہارے میرے، مر گیا ہے میرا کڑیل جوان، ارے مر گیا ہے میرا کڑیل جوان، ہائے قیامت کا ہے سمام، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سمام۔ اور ماں ہوں ہر ایک رنج اٹھاؤں گی میں، روتے ہوئے خود چلی جاؤں گی میں، ارے ڈھونڈ کے بے شیر کو لاؤں گی میں، اس کے بنا جی نہیں پاؤں گی میں، رہ گیا ہے میرا بچہ کہاں، ارے رہ گیا ہے میرا بچہ کہاں، ہائے قیامت کا ہے سمام، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سمام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون،
ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے اللہم صلی علی اذان محترم، اس سے قبل کی مجلس عزا کا آغاز ہو، آپ سبھی حضرات سے بصد ادب التماس ہے کہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے آپ سبھی ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور حاجی ناظم حیدر علی غلام حسین مرحوم کی روح پرفتوح کو اور مرحوم کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن معزز اور محترم مجلس میں شرکت کرنے والے مؤمنین، ہم سبھی اس محرم کے مہینے میں اس عظیم عبادت میں اپنے وقت کو گزارتے ہوئے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہترین، مقبول اور پسندیدہ عبادت شمار ہوتی ہے، ان مجالس عزا میں شرکت کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس طرح کی مجلسوں کو ایک خاص درجہ اور ایک خاص اہمیت عطا کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ مبارکہ انفال کی 24ویں آیہ شریفہ، ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والو تم سبھی قبول کرو، استجابت کرو، یعنی تم جواب دینے کے لیے آگے بڑھو اللہ کی آواز، رسول اللہ کی آواز پر، اس موقع پر جب وہ تمہیں بلا رہے ہوں، جب تمہیں دعوت دے رہے ہوں۔ اور پھر فرمائے کہ لما یحییکم، ان چیزوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ جن چیزوں کی بنا پر تم سب کو زندگی حاصل ہوتی ہے، تم سب کو حیات ملتی ہے۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ وہ پیغام جو اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے، وہ پیغام جو اللہ کے نمائندوں کی بارگاہ سے آتا ہے، وہ انسانوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں زندگی پانے کے لیے ہمیں بہت سارے کام انجام دینے ہیں۔ ان انسانوں کو اگر اپنی زندگی کو باقی رکھنا ہے، اگر حیات پانا ہے، تو پھر اللہ اور اللہ کے نمائندوں کے پیغام کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ انسان جو اپنی اس مختصر سی زندگی میں چاہتا ہے کہ اپنی حیات کو باقی رکھے، حیات ایک الگ مرحلہ ہے۔ انسان کا سانس لینا
انسان کا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، کھانا پینا، یہ سب یقینی طور کے اوپر انسان کی حیات کی علامتیں ہیں، لیکن جس حیات کو اللہ اپنے پیغام کے ذریعے سے عطا کرنا چاہ رہا ہے وہ یقیناً اہم ترین مرحلہ ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے، زندگی صرف اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے وقت کو گزارنے کا نام نہیں ہے، زندگی اللہ کی بندگی میں وقت کو استعمال کرنے کا نام ہے۔ اگر انسان اللہ کی بندگی کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، یہی انسان زندہ ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کی بارگاہ میں قدم بڑھانے کے لیے انسان آگے آ رہا ہے تو اس انسان کو رب العزت نے زندہ سمجھا ہے۔ لہٰذا اس حیات اور اس زندگی کی طرف ہم سبھی کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ واقف ہیں اس کائنات میں اللہ کے تمام نمائندوں نے بشریت کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں سے کہا کہ آؤ رب العزت کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کو قبول کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اور ان آوازوں کے درمیان وہ عظیم الشان آواز کہ جو جناب ابراہیم نے اسی سرزمین مکہ سے بلند کی تھی، اللہ رب العزت نے اس آواز کو کائنات کے گوشے گوشے تک، حتیٰ ان لوگوں تک پہنچایا کہ جو جناب ابراہیم کے سامنے اس دور میں نہیں تھے، حتیٰ وہ افراد کہ جن کے لیے روایت کہتی ہے کہ فی اصلاب الرجال، وہ لوگ کہ جو باپ کے صلب میں موجود تھے ان تک وہ آواز پہنچائی۔ وفی ارحام النساء، وہ افراد کہ جو ابھی ماں کے شکم میں تھے ان تک بھی وہ آواز پہنچی۔ ظاہر ہے ماں کے شکم میں ہونے کے معنی یہ ہے کہ جناب ابراہیم کے آواز کو پروردگار نے جناب ابراہیم کی آواز کو اس موقع پر جو دنیا میں بظاہر سامنے نہیں آئے ہیں لیکن ان تک آواز پہنچائی۔ لیکن جو فی اصلاب الرجال تھے وہ تو یقینی طور پہ جناب ابراہیم کے سامنے اس وقت دنیا میں بھی نہیں بظاہر آئے تھے، ان تک بھی اللہ نے اپنی آواز جو جناب ابراہیم کے ذریعے سے گونجی اور جناب ابراہیم نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا، یہ آواز کائنات میں سب تک پہنچی۔ اور اب زندگی کو اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس کے لیے اس آواز پر لبیک کہنا ممکن ہوا، وہی پھر اب زندگی میں اپنے حج کو اختیار کرتے ہوئے اس حیات کو انسان اختیار کر لیتا ہے کہ جو جناب ابراہیم کی صدا پر لبیک کہنے کی بنا پہ اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ اسی سے بات واضح ہو جاتی ہے، جتنے نمائندگان پروردگار روئے زمین پر آواز بلند کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ تک آنے کے لیے، یہ آواز انسان کو زندگی عطا کرتی ہے۔ اسی طرح سے جس موقع کے اوپر اس مکہ معظمہ میں حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ آواز بلند کی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آؤ تم سب اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کی توحید کو قبول کر لو، لا الہ الا اللہ کا جملہ اپنی زبان پر جاری کرو، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ یہ کامیابی کیا ہے؟ یہ در واقع وہی زندگی ہے کہ جس کی طرف بلایا جا رہا ہے، وہی حیات ہے کہ جس کی طرف رسالت مآب بلا رہے ہیں۔ اس کے معنی ہیں جتنی آوازیں اس کائنات میں اس عنوان سے بلند ہوتی ہیں کہ الہی نمائندہ اللہ کی طرف بلا رہا ہو، یہ زندگی کی علامت شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک وہ آواز بلند ہونے والی ہے کہ جس آواز کے بلند ہونے کے بعد اس زمین پر موجود تمام بشریت کو زندگی مل جائے گی۔ وہ آواز کہ جو آخری وارث پیغمبر کے ذریعے سے سرزمین مکہ سے، وہی سرزمین کے جہاں سے رسالت مآب نے اپنی آواز کو بلند کیا تھا، اسی سرزمین سے آواز بلند ہوگی اور پھر بشریت لبیک کہتی ہوئی اس آخری وارث پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہو اور پھر اپنی زندگی کو امام معصوم سے حاصل کرے۔ یہ وہی آواز ہے کہ جس آواز کی بنا پر انسانوں کو یہ بات پتہ چلے گی کہ اب اس روئے زمین پر عدل و انصاف کا قیام ہونے جا رہا ہے۔ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ پھر واقعی طور پر
اللہ کی بارگاہ میں واپس آ کر انسان کو اب کمال ملنے جا رہا ہے۔ یہ زندگی وہ آخری آواز کے بعد لبیک کہنے پر انسان کو ملنے والی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ بشریت جتنا زیادہ اس کائنات میں اپنے امام کی بارگاہ میں، اللہ کے نمائندے کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے گی، انسان کو اتنی ہی کامیابی ملتی جائے گی۔ لیکن ان سب کے درمیان میں نے 3 آوازوں کا تذکرہ کیا، ان کے درمیان ایک آواز اور ہے کہ جو آج تک بشریت کو اپنی طرف بلا رہی ہے، ایک آواز اور ہے کہ جو آج تک انسانیت کو زندگی عطا کر رہی ہے، ایک آواز اور ہے کہ جو زمانے گزر جانے کے باوجود اسی تر و تازگی کے ساتھ سارے انسانوں کو بلا رہی ہے، پکار رہی ہے، آواز دے رہی ہے کہ آؤ انسانوں آ جاؤ، امام معصوم کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ کون سی آواز ہے؟ یہ وہی آواز ہے کہ جو سرزمین کربلا میں سرکار سید الشہداء، فرزند رسول خدا، دلبند جناب سیدہ، اور وہ جو دل و جگر امیر المؤمنین کا سکون تھے، یعنی سرکار امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، انہوں نے بلند فرمایا اس موقع پر جب میدان کربلا میں یہ آواز دے رہے تھے کہ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے کہ جو میری مدد کرنے کے لیے آئے، کون ہے کہ جو نصرت کرنے کے لیے آگے بڑھے، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے کہ جو اس آواز استغاثہ کے اوپر لبیک کہے۔ یہ وہ آواز تھی کہ جس نے تمام بشریت کو نہ صرف یہ کہ اس زمانے میں موجود افراد کو بلکہ سارے زمانوں یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو اس طرح سے بلایا کہ آج بھی جو اس آواز پہ لبیک کہتا ہے وہ زندگی حاصل کرتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام معصوم کے قدموں میں اپنی جان کو دے دینے کی بنا پر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی ختم نہیں ہوتی، زندگی شروع ہوتی ہے۔ حیات یہیں سے شروع ہو رہی ہوتی ہے کہ انسان امام معصوم کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس عظیم الشان بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ امام اس زمانے میں میدان کربلا میں اسی لیے اس آواز کو بلند کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے موجود افراد تک آواز پہنچے، وہ لبیک نہ کہیں، لیکن جو بعد میں آنے والا انسان ہے، جو بعد میں اس دنیا میں بشریت آ رہی ہے، وہ جب بھی جس زمانے میں بھی جہاں بھی رہتے ہوئے امام حسین کی آواز پہ لبیک کہے، اس کو اس موقع پر ایک نئی زندگی مل جائے۔ آج بھی امام حسین زندگی بانٹ رہے ہیں۔ سب سے عظیم درجہ اور رتبہ یہی ہے، وہ شخصیتیں جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کو، اپنی زندگیوں کو قربان کر دیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ سرکار سید الشہداء صرف زندہ نہیں ہیں، بلکہ سرکار سید الشہداء سید الشہداء ہیں۔ سرکار سید الشہداء تمام شہداء کے سردار ہیں۔ سرکار سید الشہداء اس میدان کربلا کی شہادت کے ذریعے سے اس عظیم الشان درجے پر فائز ہیں کہ آپ کی بارگاہ سے شہادتوں کو پہچانا جاتا ہے۔ آپ کی بنا پر یہ پتہ چلتا ہے کہ کس کو درجہ شہادت ملا اور کس کو درجہ شہادت نہیں ملا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، وہ دنیا سے گئے ہیں، نگاہوں سے اوجھل ہوئے ہیں، لیکن زندہ ہیں۔ اور اس کی یہ جو زندگی ہے، علامت یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس کی علامت یہ ہے کہ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے پروردگار کے نزدیک رہتے ہوئے رزق پا رہے ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ اگر زندگی ہے تو رزق کہاں؟ اگر زندگی ہے تو پھر کیا مل رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے نزدیک ہیں اور اللہ سے رزق پا رہے ہیں۔ اور یہی اصل انسان کا امتیاز ہے۔ انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو رزق لے کر خود استعمال کرتا ہے، شہید رزق پروردگار سے لیتا ہے اور اپنے چاہنے والوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔
سرکار سید الشہداء ایسے عظیم الشان سید الشہداء ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ بشریت کو نہ جانے کتنی ہدایات دے رہے ہیں، بلکہ آپ بشریت کو زندگی عطا کر رہے ہیں، بشریت کو حیات نو عطا کر رہے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ آج بھی امام حسین کی بارگاہ انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ قرار پا رہی ہے۔ سرکار سید الشہداء کی بارگاہ اور امام حسین کے خاص اس روضے پر آ جانے پر ہی انسان کو صرف نجات نہیں ملتی ہے، بلکہ امام حسین کا جہاں ذکر ہو رہا ہو، یہ ذکر بھی انسان کو ترقی عطا کرتا ہے۔ وہ بارگاہ کہ جس بارگاہ میں امام حسین کو یاد کیا جا رہا ہو، امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہو، یہ بارگاہ خود بخود انسانوں کو کمال عطا کرتی ہے، یہ بارگاہ انسانوں کے لیے بلندی درجات کا سبب بن جاتی ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ تعالی آج دور حاضر کے مراجع تقلید میں آپ کا ایک خاص درجہ اور رتبہ ہے، ایک خاص علمی مقام ہے آپ کا، اور آپ کے علم کے مقابل تصور یہ کیا جاتا ہے کہ بعض موضوعات میں آپ سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہے۔ وہ شخصیت آج اس بلندی پر کیسے پہنچے؟ آج میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ حقیقت یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء کا تذکرہ، امام حسین کی یاد اور امام حسین کی خدمت انسان کو وہ بلندیاں عطا کرتی ہے کہ جس کے بارے میں انسان کے لیے سمجھنا اور سوچنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی حفظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے 19 سال کی عمر میں درس خارج شروع کر دیا تھا۔ آغا مرزا مہدی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے درس خارج میں جاتے تھے، اور 23 سال کی عمر میں آپ کو قم اور مشہد کے علماء اور مراجع نے اجتہاد کی سند عطا کر دی تھی۔ آپ ذرا سوچیں، ایک انسان کے جس کو درجہ اتنا عظیم مل جائے کہ اس کم سنی کے باوجود، اتنی کم عمری کے باوجود یہ درجہ مل جائے، اب ظاہر ہے کہ اپنے علم کو بڑھانا ہے، علم میں اضافہ کرنا ہے، لہٰذا اب انہوں نے رخ کیا نجف اشرف کا۔ 25 سال کی عمر ہے، نجف اشرف پہنچے ہیں۔ وہ انسان کے جو اجتہاد کر چکا ہے، وہ انسان جو مجتہد بن چکا ہے، اب نجف اشرف آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزید علم حاصل کیا جائے۔ یہ پہلا سال تھا، 25 سال کی عمر میں نجف اشرف پہنچے تھے۔ اس زمانے میں آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی علیہ الرحمۃ والرضوان آپ کی مرجعیت کا دور تھا، بہت ہی جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں۔ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی علیہ الرحمۃ والرضوان آپ کے لیے، آپ کے درجے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کا شرف یہ ہے کہ جو توقیع مبارک آخری آج تک ذکر کی جاتی ہے، وہ آخری توقیع مبارک آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی علیہ الرحمۃ والرضوان کے پاس آئی تھی۔ کیا جلیل القدر اور کیا باعظمت شخصیت رہی ہوگی۔ آپ جس موقع کے اوپر اس نجف اشرف میں ظاہر ہے کہ آپ کی مرجعیت ہے، زعامت ہے، پوری دنیا میں آپ کی تقلید ہو رہی ہے، پوری دنیا آپ کے پیچھے چل رہی ہے، دنیا شیعیت میں اکیلا نام ہے کہ جو روشن ہے۔ کچھ ہی ہمارے بزرگ مراجع کرام ہیں کہ جو اپنے زمانے میں ایک ہی مرجع کے طور پر پہچانے گئے، جیسے جن میں آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی علیہ رحمۃ والرضوان وغیرہ کے جو منفرد شخصیتیں اپنے اپنے زمانے کی گزریں، بیان کرتے ہیں کہ جس موقع کے اوپر آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ تعالی نجف اشرف پہنچے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ طالب علم بن کے گئے ہیں، 25 سال کی عمر ہے، اور کہاں وہ بزرگ مرجع کے جن کی عمر ہی اس وقت تقریباً 85-90 کے آس پاس، انہوں نے اپنے گھر میں مجلسیں رکھیں، اور جب یہ پتہ چلا کہ یہ ایک نوجوان شخصیت آئی ہے مشہد مقدس سے کہ جو مجلسیں پڑھتے ہیں اور اچھی خطابت ہے، ان کو اپنے گھر مجلس کے لیے 5 مجلسوں کے لیے بلایا، اور ان سے کہا کہ یہ 5 مجلسیں ہیں، ان مجلسوں کو آپ امام حسین کی پڑھیں تاکہ لوگ آپ کے بیان سے مستفید ہوں۔ مشہد مقدس کے حوضے سے ایک نوجوان خطیب نجف اشرف آیا ہے، مجلس پڑھ رہا ہے، وہ بھی ایسا مجمع کہ جس مجمع میں بیٹھنے والے عام افراد تو کم، وہاں نجف اشرف کے تمام طلاب، ظاہر ہے کہ اتنے بڑے مرجع کی مجلس،
نجف اشرف کے تمام طلاب، تمام اساتذہ، حتیٰ نجف اشرف کے بقیہ مجتہدین، بزرگان، وہ سب اس مجلس میں آ کر بیٹھے ہیں۔ آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی اس زمانے میں نوجوان ہیں، مجلس پڑھی انہوں نے، پہلی مجلس بہت کامیاب ہوئی، سارا مجمع آپ کی تعریف کر رہا تھا، اور اسی مجلس میں آخر میں دروازے کے پاس خود آیت اللہ العظمہ سید ابو الحسن اصفہانی علیہ رحمت والرضوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے مجلس پوری سن لی انہوں نے۔ مجلس ختم ہوئی، یہ ممبر سے اترے، بقیہ مجمع تعریف کر رہا ہے، مصافحہ کر رہا ہے، یہ بھی مصافحہ کرتے ہوئے جب ان کے پاس پہنچے، انہوں نے بس ایک عام طریقے سے مصافحہ کیا، بات ختم ہو گئی۔ پہلے دن کی مجلس مکمل ہو گئی، اگلے دن پھر تشریف لائے آئے وحید خراسانی، پھر دوسری مجلس پڑھی انہوں نے، اور اس دوسری مجلس میں بھی اتنا ہی غوغا ہوا، اتنا ہی مجمع واہ واہ کرتا ہوا اٹھا، اور ایک عجیب انداز تھا اس مجلس کا۔ پھر اسی انداز میں وہ نکلے، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے پھر اس موقع پہ سے مصافحہ کیا، بات ختم ہو گئی۔ تیسری مجلس، چوتھی مجلس، پانچویں مجلس، اور پانچویں مجلس تو کامیاب ترین مجلس شمار ہوتی ہے نجف اشرف کی اس زمانے کی۔ اس مجلس میں آ کر سارے بزرگان بیٹھے تھے، اور سب نے ایک زبان ہو کر آیت اللہ وحید خراسانی کی اس زمانے میں تعریف کی کہ کیا مجلس پڑھی آپ نے، کیا علمی بیان تھا آپ کا۔ مجلس ختم ہو چکی تھی، سارا مجمع مل چکا تھا، آیت اللہ وحید خراسانی سے اٹھے، اور جب دروازے کے پاس جا کے رخصت ہونا چاہا، اس موقع پہ امید تھی کہ شاید آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کچھ تعریف کے جملے کہیں گے، لیکن اس موقع کے اوپر بھی آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے کچھ نہیں کہا، صرف مصافحہ، اور اسی کے ساتھ پھر آیت اللہ وحید خراسانی وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ ایک جملہ فرمایا کہ صاحب عروہ کا جو مدرسہ وہاں اس زمانے میں آیت اللہ سید کاظم حائری کا اپنا ایک مدرسہ تھا، یہ جو عروۃ الوثقی بڑی اہم کتاب ہماری فقہ کی دنیا میں سمجھی جاتی ہے، اس کتاب کے مؤلف آیت اللہ سید کاظم حائری، فرمایا آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے کہ کل صبح میں 8 بجے اس مدرسے میں آنا، میں تم سے ملاقات کروں گا۔ اس مدرسے میں جاتے تھے، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی بیٹھتے تھے، کہا اس میں 8 بجے کل صبح آنا، میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی خاص بات رہی ہوگی، ظاہر ہے کہ اب انہوں نے سوچا کہ کل چلیں گے، صبح میں ملاقات کریں گے۔ اتنا بڑا مرجع، یکو تنہا جس کا نام سمجھا جاتا ہو مرجعیت میں بلا رہا ہے تو ان کی کوئی اہمیت ہے۔ اگلے دن صبح میں آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ میں اس مدرسے میں 8 بجے کی بجائے 10 منٹ پہلے پہنچ گیا، ظاہر ہے کہ ایک عظیم الشان شخصیت سے ملاقات کا موقع مل رہا تھا۔ میں وہاں پہنچا، آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی اپنے وقت مقررہ پر وہاں پہنچے، اور جس موقع کے اوپر حجرے میں داخل ہونے لگے، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی اپنے ساتھ آغا وحید خراسانی کو بھی لے کر اندر حجرے میں گئے، جا کر اندر حجرے میں بیٹھے، دروازہ بند کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا۔ انہوں نے کہا، آغا وحید خراسانی، آپ نے تو بڑی اچھی مجلسیں پڑھیں، اور آپ نے ان مجلسوں کے ذریعے سے لوگوں کو علمی فائدہ پہنچایا، لیکن میں نے آپ کو یہاں پر اس لیے بلایا ہے تاکہ یہ بات میں آپ کو سمجھاؤں کہ آج اس سال کی مجلسوں اور اگلے سال کی مجلسوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ اس سال جتنی اچھی مجلسیں پڑھی ہیں، اگلے سال کی مجلسیں اس سے بھی اچھی ہونی چاہیے، تب جا کر یہ بات کہی جائے گی کہ آپ نجف اشرف میں آئے ہیں تو آپ ترقی کر رہے ہیں، تب یہ بات سمجھی جائے گی کہ آپ اپنے کمال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر اگلے سال انہی مجلسوں کو خطاب کرنے کے لیے آپ کو بلایا جائے اور اس سال کے لیول ہی کی مجلس آپ پڑھیں، تو پھر اس کے معنی ہے کہ آپ نے یہاں رہتے ہوئے کوئی کمال حاصل نہیں کیا۔ ہر سال آپ کا علمی درجہ بلند ہونا چاہیے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن وحید زمان آپ بن جائیں گے، ایک دن آپ اپنے زمانے کے یکا و تنہا مجتہد کہلائیں گے۔ اور یہ فرمایا اس موقع پر کہ مجھ سے یہی بات 40 سال پہلے فلاں مرجع تقلید نے اسی حجرے میں بیٹھ کر کہی تھی کہ من ساء یومان فہو مغبون، کہ جس کے 2 دن برابر ہو جائیں وہ انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ لہٰذا ہر روز تمہیں اپنے علم کو بڑھانا ہے،
تاکہ تم لوگوں کے علم کو بھی اپنی مجلسوں کے ذریعے سے بڑھا سکو۔ اور شاید اتنے عظیم الشان مرجع، اتنے عظیم الشان مجتہد کی دعا تھی کہ آج آیت اللہ وحید خراسانی نایاب شخصیتوں میں شمار کیے جاتے ہیں، منفرد شخصیتوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وجہ ان مجلسوں میں جو بٹنے والا علم ہے وہ امام حسین کی طرف سے وہ زندگی عطا کرتا ہے کہ انسان ہمیشہ کامیابیوں کی طرف گامزن رہتا ہے۔ اور اسی لیے ملتا ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی سے یہ وصیت اور نصیحت فرمائی تھی سید ابو الحسن اصفہانی نے، کہ جس کو آیت اللہ علوی بروجرتی بھی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بھی یہ بات کہی آیت اللہ وحید خراسانی نے کہ مجھ سے آئے سید ابو الحسن اصفہانی نے کہا تھا کہ محرم اور سفر کی مجلسوں میں تم نکلا کرو، مجلسیں پڑھا کرو، اور بقیہ سال تم اپنے درس میں، تدریس میں، لوگوں کو پڑھنے میں مصروف رہو، لیکن محرم اور سفر اور ماہ رمضان کے موقع پر تم لوگوں کے درمیان تبلیغ کیا کرو۔ اس کے معنی ہے کہ ایک ذمہ داری عالم کی یہ ہے کہ وہ تاریخیں کہ جو تاریخیں امام حسین سے منسوب ہیں، وہ تاریخیں کہ جو اللہ نے عبادتوں کے لیے رکھی ہیں، ان تاریخوں میں علم کو بانٹنے کے لیے لوگوں کے درمیان آئیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا فیض ہے ان مجلسوں کا۔ ان مجلسوں کو اس عنوان سے ہمیں منعقد کرنا چاہیے کہ ان مجلسوں سے علم ملے، ہر روز علمی فائدہ ہونا چاہیے۔ انسان کو خود احساس ہو کہ میں فلاں مجلس میں گیا اور مجھے کیا اس مجلس سے حاصل ہوا، کیا مجلس سے میں لے کر آیا۔ سرکار سید الشہداء کا لوگوں کو اپنی طرف بلانا اسی لیے ہے تاکہ ان کے اندر زندگی پیدا ہو جائے، تاکہ ان کے اندر حیات پیدا ہو جائے۔ یہ خود ایک امام حسین کا پیغام کہ آؤ میری طرف آؤ میری مدد کرنے کے لیے۔ امام حسین کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، سرکار سید الشہداء ان عظیم الشان شخصیتوں میں ہیں کہ جن کے لیے ہم جس موقع پہ زیارت جامعہ پڑھتے ہیں وَظَلَّ كُلُّ شَيْءٍ، تمام چیزیں آپ کے سامنے سرنڈر ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو سرکار سید الشہداء کے سامنے خود کو سرنڈر نہ کرے۔ ہر ایک امام حسین کے سامنے اب زانو ادب کو طے کر رہا ہے، حتیٰ جو طاقتور سمجھے جاتے ہیں ملائکہ امام حسین کی بارگاہ میں مدد کرنے کے لیے روز عاشوراء آ رہے تھے، جنات امام حسین کی نصرت کرنے کے لیے میدان کربلا میں آئے ہیں۔ امام کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ واقف ہیں وہ افراد کے جو زیارتوں پہ گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے اسی سامرہ میں وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں پر وہ بلندی ہے کہ جس بلندی پر ہمارے 11ویں امام کو کھڑے ہونے کا موقع ملا اور پھر امام کو دکھایا گیا تھا، ساری فوج سامنے کھڑی تھی باطل حکومت کی، اور کہا گیا کہ آپ دیکھیے یہ میری طاقت، میرا پاور ہے۔ امام نے اس موقع کے اوپر 2 انگلیوں کے ذریعے سے اشارہ فرمایا تھا، اور اب جو اس حاکم نے منظر دیکھا تھا معتصم نے، زمین سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک فوج ہی فوج تھی۔ امام نے فرمایا تھا کہ وہ جو سامنے کھڑے ہیں وہ تمہارے فوجی ہیں، یہ جو نگاہوں میں تمہارے اس وقت آ رہے ہیں یہ سب میرا اختیار ہے، ان کو اللہ نے میرے تحت قدرت تحت اختیار رکھا ہے۔ یعنی امام معصوم کے اختیار میں اتنی طاقت ہوتی، اتنے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، عام نگاہیں جن کو تلاش بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ اسی سے محسوس فرمائیں میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء کے پاس کتنی طاقت تھی، سرکار سید الشہداء کے پاس کتنی بڑی فوج تھی۔ اگر اس فوج کو امام استعمال فرماتے تو کیا واقعی طور کے اوپر کسی اور کی ضرورت رہ جاتی؟ لیکن نہیں، لما یحییکم، امام اس لیے بلا رہے تھے تاکہ بشریت کو زندگی دی جا سکے۔ امام کے بلانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ امام مدد لینا چاہ رہے تھے، امام چاہتے تھے کہ لوگ آئیں تو اپنی زندگیوں کو دوام دے سکیں، لوگ آئیں تو ان کو حیات نو مل جائے۔ اور یہی وجہ ہے امام حسین کی بارگاہ آج بھی انسانوں کو نئی زندگی عطا کرتی ہے۔ کون ہے کہ جو امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور اپنی نجات کو حاصل کر لے؟ یہی مجلسیں ہیں کہ جن مجلسوں میں شرکت کی بنا پر بھی انسان کو نجات مل جاتی ہے، حیات مل جاتی ہے۔ کبھی کبھی چھوٹا سا کام
ہم متوجہ نہیں ہوتے، ہمارے ذہن وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن اللہ رب العزت ہماری نیتوں کی بنا پہ کبھی کبھی وہ کچھ عطا کر دیتا ہے کہ جو ان مجلسوں کی بنا پر ہمارے ذہن سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ میں عرض کروں، ایک عظیم الشان شخصیت کا ذکر کروں کہ جو اکثر و بیشتر نام سنا ہوگا آپ حضرات نے اس عنوان سے کہ آپ کے ساتھیوں کا ذکر بہت زیادہ اکثر آتا ہے، آیت اللہ مراشی نجفی، آیت اللہ مجتہدی تہرانی، ان سب کا ذکر آتا ہے۔ ان کے درمیان ان کے دوستوں میں ایک اور شخصیت شمار ہوتے تھے شیخ عبداللہ بختیاری۔ شیخ عبداللہ بختیاری ان عظیم انسانوں میں ہیں کہ جن کو اللہ نے ایک خاص توفیق دی تھی۔ بس میں ان کا ذکر کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ شیخ عبداللہ بختیاری کو آیت اللہ تھے، مجتہد تھے، آیت اللہ شیخ عبداللہ بختیاری کو شیخ عبداللہ پیادئی بھی کہا جاتا تھا۔ پیادئی کہتے ہیں اس انسان کو جو پیدل چلتا ہو۔ کس وجہ سے یہ ٹائٹل تھا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جہاں بھی مقیم ہوتے تھے، کسی امام معصوم کی بارگاہ میں زیارت کرنے جانا ہو تو وہیں سے پیدل جاتے تھے۔ مثال کے طور پہ جس زمانے میں قم مقدسہ میں قیام تھا آپ کا، آپ مشہد مقدس زیارت پہ جائیں تو قم مقدسہ سے مشہد مقدس تک یہ 1200 کلومیٹر کا فاصلہ یہ پیدل سفر کرتے تھے۔ قم مقدسہ سے نجف اشرف جائیں، قم مقدسہ سے کربلائے معلیٰ جائیں، قم مقدسہ سے سامرہ جائیں، قم مقدسہ سے مثلاً کاظمین آئے، جہاں بھی جاتے تھے پیدل جاتے تھے۔ بقیہ سارے سفر اپنے خاندان میں کسی سے ملنے جانا ہے، دوستوں سے ملنا ہے، اعزاء سے ملنا ہے تو سواری کے ذریعے جائیں گے، لیکن زیارت کا سفر ہمیشہ پیدل چلتے تھے۔ اس بنا پہ آپ کو پیادئی بھی کہا جاتا تھا۔ یہ عظیم انسان، اللہ نے نہ جانے کیسی کیسی توفیق، کیسی کیسی سعادت انسانوں کو عطا کی ہے۔ ہم سبھی نجف سے کربلا پیدل چل کے جاتے ہیں، 3 دن لگ جاتے ہیں۔ وہ قم سے آتے تھے کربلا پیدل، کیا عالم ہوتا ہوگا، کتنا وقت لگتا ہوگا اور کتنی مسافت طے کر کے آتے ہوں گے۔ جس زمانے میں آپ کا قیام اسی نجف اشرف میں تھا، آپ عالم تھے، عالم باعمل تھے، آیت اللہ تھے، نجف اشرف میں آپ کا قیام تھا، آپ کو مجلسوں میں شرکت کا بڑا شوق تھا۔ ظاہر ہے کہ صبح کا موقع درس کا ہوتا تھا اور شام کے موقع پہ جہاں کہیں خبر مل جائے کہ سرکار سید الشہداء کے لیے مجلس عزا کا اقامہ ہوا ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن شرکت ضرور کرتے تھے۔ انہوں نے اکثر نجف اشرف کی مجلسوں میں یہ بات محسوس کی تھی کہ ایک مرد مؤمن ہے جو صرف مجلسوں میں شرکت کے لیے آتا ہے، سیدھا وہاں جاتا ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایرانی اور عراقیوں کے درمیان مجلس میں چائے پلانے کا بڑا اہم ایک رول سمجھا جاتا ہے اور ضرور چائے پلائی جاتی ہے۔ مجلسوں میں شرکت کرنے کے لیے سیدھا آتا تھا اور وہیں پر جہاں پر چائے رکھی ہو گیا، چائے پی اور پھر وہیں سے سیدھا واپس چلا جاتا تھا۔ انہوں نے نجف کی مجلسوں میں اکثر مجلسوں میں اس کو دیکھا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ پہلا تصور جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے، پہلی فکر جو ذہن میں آتی ہے کہ یہ مثال کے طور پہ معاذ اللہ چائے کے لیے آیا ہے، ظاہر ہے کہ خود بھی اس کی شخصیت گھٹ جاتی ہے۔ ان کے ذہن میں بھی یہی تصور آیت اللہ عبداللہ بختیاری کے لگتا ہے کہ بس یہ چائے کے لیے آتا ہے اور بس اس کو چائے سے مطلب ہے، نہ مجلس میں بیٹھنا ہے، نہ فضائل سننا ہے، نہ مصائب میں گریہ کرنا ہے، نہ دعا میں شرکت کرنی ہے، نہ ماتم میں شرکت کرنی ہے، نہ زیارت میں اس کو حاضر ہونا ہے، اور پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ زمانہ تبدیل ہوا اور پھر جب وہ باطل اور ظالم حاکم صدام کی شکل میں آیا اور اس نے سارے بقیہ غیر عراقیوں کو عراق سے باہر نکالا، ان کے درمیان خود آیت اللہ عبداللہ بختیاری کو بھی وہاں سے نکالا گیا، اور یہ وہاں سے ظاہر ہے کہ اپنے نجف اشرف چھوڑ کے قم مقدسہ منتقل ہوئے۔ قم مقدسہ میں بہت سے آپ حضرات گئے ہوں گے، حسینیہ کربلائی ہے، ہم لوگ بھی شرکت، جس زمانے میں طالب علم تھے ہم لوگ نے بھی شرکت کی۔ وہاں کی مجلس کی اپنی خاص اہمیت ہوتی ہے، اس میں تقریباً وہ سارے افراد اس وقت شریک ہوتے تھے کہ جو عراق سے شہر بدر کر دیے گئے تھے، خود عراقی
سارے عراقی جو کسی مجبوری یا کسی بنا پر عراق سے ایران آ گئے تھے وہ اس حسینیہ کربلائی ہاں میں ضرور شرکت کرتے ہیں مجلسوں میں. ابھی تو خیر الحمدللہ راستے پھر ہموار ہو گئے تو یہ تقریباً اچھے خاصے افراد واپس چلے گئے، لیکن ان میں سے جو افراد ابھی بھی مقیم ہیں وہ ضرور آتے ہیں. نجف اور کربلا کے مؤمنین کہ جو اب اس وقت ایران میں ہیں وہ ان مجلسوں میں ضرور آتے ہیں. آیت اللہ عبداللہ چونکہ ظاہر ہے کہ ان کو نجف اشرف سے ایک لگاؤ تھا، شغف تھا، ایک محبت تھی، یہ بھی ان مجلسوں میں شرکت کرنے کے لیے حسینیہ کربلائی ہاں میں جب قم مقدسہ میں منتقل ہوئے تو وہ بھی ان مجلسوں میں شرکت کرنے کے لیے آنے لگے. انہوں نے دیکھا کہ وہ انسان کے جو نجف کی مجلسوں میں صرف چائے پینے کے لیے آتا تھا وہ یہاں بھی موجود ہے اور اسی انداز سے موجود ہے. وہ آتا ہے سیدھا مجلس میں شرکت کرنے کے لیے اور جاتا ہے ڈائریکٹ وہیں پر جہاں پر چائے پیش کی جا رہی ہو، بیٹھتا ہے، چائے پیتا ہے اور اس کے بعد سیدھا واپس. بڑا برا لگا کہ ملک بدل گیا، شہر تبدیل ہو گیا، حالات چینج ہو گئے، اس کے باوجود خود اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ذرا بھی مجلس میں بیٹھنے پہ تیار نہیں ہے، اسی انداز میں آتا ہے، چائے پی کے واپس چلا جاتا ہے. ظاہر ہے ہمارے بزرگان معمولاً اس قسم کی باتوں کو عوام سے بیان نہیں کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بنا پر کوئی اور انتشار پیدا ہو یا کوئی اور غلط اس کا نتیجہ نکلے. ہاں اگر کبھی موقع مل جائے گا تو خود اس کی اصلاح کرنے کے لیے اس سے یہ بات ضرور بیان کریں گے. ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی تھی، کبھی کہنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا. ایک دفعہ یہ پھر جب اس جگہ پہنچے حسینیہ کربلائی، ہم پتہ چل گیا کہ وہ اکثر وہیں پہ آتا ہے. یہ سوچ رہے تھے کہ ملاقات ہو جائے تو میں ذرا اس کی اصلاح کروں، ذرا اس سے کہوں کہ کچھ دیر مجلس میں بھی بیٹھا کرو، مجلس کی اپنی اہمیت ہے، سرکار سید الشہداء کا نام جہاں پہ لیا جا رہا ہو وہاں پر خود اپنی برکتیں ہیں. میں بہت چاہتا تھا اس کی اصلاح کروں، اس سے بات کروں، گفتگو کروں. ایک بار میں جب پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ نہیں آیا. میں سمجھا کہ شاید آج اتفاقی طور پہ نہ آیا ہو، پھر دوسرے دن گیا، تیسرے دن گیا، میں نے دیکھا کہ اب وہ آ ہی نہیں رہا ہے. میں نے وہاں پر موجود عراقیوں سے پوچھا کہ وہ ایک مرد مؤمن تھا کہ جس کو میں نے نجف میں دیکھا تھا اور اب میں یہاں دیکھ رہا ہوں جس کو نجف سے نکال دیا گیا ہوگا اس لیے یہاں پر موجود ہے، وہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اس کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہو گیا. ان کو بڑا افسوس ہوا کہ کاش ملاقات ہوتی تو میں کچھ اس کے سلسلے میں بھی کام کر سکتا اور کچھ اس کو بھی میں امام حسین سے اور قریب کر لیتا. خود آیت اللہ عبداللہ کا بیان کہ میں نے ایک دن عالم مکاشفہ میں خود اس مرد مومن کو دیکھا اور کیا عظیم الشان جلالت کے ساتھ دیکھا، حیرت میں. اتنا یہ انسان کہاں سے اس کو مل گیا؟ بہترین محل، بہترین انداز کے خدمت گزار، بہترین اس کے لیے لباس موجود. پوچھا یہ سب تم کو کیسے ملا؟ اس نے کہا یہ ساری چیزیں مجھے سرکار سید الشہداء امام حسین نے عطا کیا ہے. آیت اللہ عبداللہ کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے برجستہ کہا کہ تم نے امام حسین کے لیے کیا کیا تھا؟ تم تو صرف امام حسین کی مجلس میں چائے پینے آتے تھے، تم نے چائے کے علاوہ امام حسین کی مجلس میں کیا کیا؟ اس موقع کے اوپر اس نے جواب دیا کہ آغا آپ کو پتہ نہیں ہے، میں صرف امام حسین کی مجلس کی چائے پیتا تھا. میں امام حسین کی بارگاہ کے اس تبرک کے علاوہ کوئی اور تبرک لینے پہ تیار نہیں تھا. مجھے بس امام حسین کی چائے سے ہی محبت تھی اور مجھے کہیں دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی. چائے اس بنا پر کہ امام حسین کی مجلس میں بٹتی تھی مجھے بے پناہ پسند تھی. اور صرف میں امام حسین، مجھے چائے کی ضرورت نہیں تھی، میں اپنے گھر والوں کی طرف سے اتنا زیادہ پیسے والا تھا، مجھے چائے کی لیکن صرف امام حسین کی چائے سے اتنی محبت تھی کہ میں دنیا کی ساری نعمتوں کو چھوڑ کر امام حسین کی چائے سے محبت کرتا تھا. آپ نے غور فرمایا سرکار سید الشہداء کی بارگاہ سے ملنے والی یہ ایک چھوٹی سی نعمت بھی کبھی کبھی اگر انسان کی نیت بلند ہو جائے تو یہ ایک چھوٹی سی نعمت بھی انسان کو اس دنیا کے بعد وہ زندگی عطا کرتی ہے کہ جس کو واقعی طور کے پر انسان محسوس نہیں کر سکتا. امام حسین عطا کرتے ہیں، امام حسین بانٹتے ہیں. لینے والا چاہیے. کون ہے کہ جو امام حسین کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی خدمت کے ذریعے، یہاں تو خدمت بھی نہیں کی ہے اس نے،
امام حسین کی بارگاہ سے مختصر سا لے لیا، لیکن نیت کو اتنا پاک صاف کیا کہ امام حسین نے اسے اس دنیا کے بعد وہ درجات عطا کیے کہ جسے کوئی سوچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ ہاں، امام حسین میدان کربلا میں اسی لیے بلا رہے ہیں، امام حسین اسی لیے دعوت دے رہے ہیں، لما یحییکم، زندگیاں چھپی ہوئی ہیں امام حسین کی اس آواز استغاثہ میں۔ لوگ امام حسین کی نصرت کے لیے آئیں، امام حسین دنیا بھی آباد کر دیتے ہیں، آخرت بھی آباد کر دیتے ہیں۔ لیکن ہاں، جب میدان کربلا میں امام حسین اسی آواز استغاثہ کو بلند کر رہے تھے، کون تھا جو امام حسین کی مدد کرنے کے لیے اس موقع پہ آتا؟ جتنے اصحاب تھے وہ سب میدان کربلا میں سو چکے تھے، جتنے اعزا تھے وہ سب اپنی قربانیاں پیش کر چکے تھے۔ برابر کا بھائی اپنے بازو قلم کروا چکا تھا، جناب قاسم اپنے جسم کو پامال اسم اسما کروا چکے تھے۔ کون تھا جو اب امام حسین کی آواز پہ لبیک کہتا؟ ہر عمر کا مجاہد اپنے کو میدان کربلا میں قربان کر چکا تھا۔ لیکن ہاں، اس میدان کربلا میں کہیں امام وقت کی آواز خالی نہ رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ الہی نمائندہ لوگوں کو بلائے اور کوئی اس کی آواز پہ لبیک نہ کہے۔ لہٰذا اب ضروری تھا کہ کوئی اپنے کو امام کی بارگاہ میں پیش کرے، لیکن اس میدان کربلا میں کوئی جوان باقی نہیں بچا تھا۔ کون خود کو پیش کرتا؟ اب اس نے خود کو امام کی بارگاہ میں پیش کیا کہ جو اپنے پیروں سے چل کے خود امام تک نہیں جا سکتا تھا۔ خیمے سے گریے کی آوازیں بلند ہونی شروع ہوئیں، اور اس موقع کے اوپر جناب زینب اولیاء مقام سے آ کر امام حسین نے پوچھا، یہ خیمے میں گریے کی آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہیں؟ اس موقع پہ بتایا کہ وہ ننھا علی اصغر ہے کہ جس نے خود کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا ہے۔ امام حسین نے ننھے علی اصغر کو لیا، میدان کربلا کی طرف بڑھے۔ سب سے سخت موقع تھا امام حسین کے لیے اس ننھے علی اصغر کو لے کے دشمنوں کے سامنے پیش کرنا۔ آئے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں کہ اگر ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الصغیر، اگر تم سب مجھ پر رحم نہیں کر رہے ہو تو کم از کم اس ننھے سے بچے کے اوپر رحم کرو کہ وہ ننھا سا بچہ ہے۔ اما ترونہ کیف یتلظی، کیا نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ چھوٹا سا بچہ کیسے تڑپ رہا ہے؟ امام حسین کی آواز استغاثہ اور اس کے بعد ننھے علی اصغر کا خود کو پیش کرنا۔ اب یہی وہ لمحہ تھا کہ جس لمحے علی اصغر نے اپنی قربانی کے ذریعے سے امام معصوم کی آواز استغاثہ پہ لبیک کہا ہے۔ دشمنوں کی طرف سے فضاؤں میں سنسناتا ہوا تیر چلا، فانقلب الصبی علی یدی الامام، ننھا سا بچہ امام معصوم کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ روایت کی لفظیں ہیں فذبح الطفل من الاذن الی الاذن، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک ننھا سا بچہ ذبح ہو گیا۔ تیر کا کام سوراخ کرنا ہوتا ہے، تیر کا کام ذبح کرنا نہیں ہوتا، لیکن یہ سے شعبہ تیر تھا کہ جس کے لیے روایت کہتی ہے کہ تیر بڑا تھا، ننھے سے بچے کا گلا چھوٹا تھا۔ اس تیر نے ننھے سے بچے کے گلے کو گویا ذبح کر دیا۔ امام حسین علی اصغر کے جنازے کو لے کے واپس پلٹ رہے ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، آواز دے رہے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ امام حسین کے قدم ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ میں کیسے ماں کو جواب دوں گا کہ جو دم در انتظار کر رہی ہے میرا بیٹا میدان کربلا سے پانی پی کے واپس آ رہا ہوگا۔ امام حسین اب جو دم در پہنچے، دیکھا ماں آ چکی تھی، جیسے ہی ننھے سے بچے پہ نظر پڑی آواز دیتی ہے امثلک ینحر یا بنی، اے بیٹا کیا تمہارے جیسے بچوں پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا؟ تمہارے جیسے بچے بھی نحر کر دیے جاتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار،
ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہم سبھی سے ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جس مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ مرحوم اور مرحوم کے خاندان کے تمام مرحومین کو امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو مؤمنین اور مؤمنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار تمام عزاداران امام حسین دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان سبھی کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سبھی حضرات ایک دفعہ پھر سے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور حاجی ناظم حیدر علی غلام حسین مرحوم کی روح پرفتوح کو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد